ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یہ عشرہ مغفرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی بارشوں کے بارے میں نے کئی محفلوں میں عرض کیا۔ آج کی اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے ایک اور انداز کو پیش کیا جائے گا، اور وہ ہے بیماری اور تکالیف۔ عام طور پر لوگوں کو جب کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ بیماری اور یہ تکلیف ہمارے اوپر کیوں آئی ہے۔ اس کی جہاں دیگر وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے تو بھی اس کو بیماری عطا فرماتا ہے۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساعات الوجع یذهبن بساعات الخطایا، تکلیف کی گھڑیاں گناہوں کی گھڑیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ خالی بیماری آئی یا تکلیف آئی، پریشانی آئی اور اس سے گناہ اکا دکا گناہ معاف ہو گیا، بلکہ یہ روایت آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام کو بخار تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا ہاتھ آقا کریم علیہ السلام پر رکھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ آدمی سوچے گا کونین کے دولہ اللہ کے محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی تکلیف آتی نہیں ہوگی، لیکن میرے آقا فرماتے تم کو جتنا بخار چڑھتا ہے 2 کے برابر مجھے بخار آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا اس لیے ہے کہ آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا اس سے چھوٹی تکلیف آتی ہے، یعنی بڑی مصیبت آئے یا چھوٹی تکلیف آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ درخت سے پتے پت جھڑ میں کتنی تیزی سے جھڑتے ہیں، بندہ جب تک بیمار رہتا ہے اس کے گناہ یوں ہی جھڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ مغفرت تو رب کی ہمیشہ رہتی ہے، اور اگر رمضان المبارک پہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور عشرہ مغفرت ابھی جو مغفرت کی نوید دی جا رہی ہے، ابھی بندہ اگر بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو بیمار ہو گیا نیکی نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان الحمى تحط الخطایا، یقیناً بخار گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے کما تحط الشجر ورقها، جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ درخت کے پتوں کی جڑ بیمار کے اندر، بخار کے اندر بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بندے کو جب بخار چڑھتا ہے تو جسم کی ہر رگ میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہر رگ سے بندے کے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کا مال دبایا تھا یا کسی کو ستایا تھا تو بیمار ہوں گے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ گناہ جھڑنے سے مراد ہے صغیرہ گناہ، لیکن اگر کسی کو آپ نے کسی کو ستایا، بڑے گناہ کیے تو ان کی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کرنا ہی، توبہ کرنا پڑے گا، اور جس کو حق دبایا جس کا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور حدیث پاک اس میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے مثل المؤمن حین یصیب الحمى او الوعک مثل حدیدۃ تدخل النار فیذهب خبثها ويبقى طیبها۔ مومن کی مثال جب کہ اس کو بخار یا تکلیف ہو جاتی ہے
اس لوہے کی طرح ہے جس کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور اچھا اچھا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ جب بیمار ہوئے تو کتنے گنہگار تھے، اور جب بیماری سے آپ باہر نکلے تو ایسے ہی ہو گئے جیسے لوہے کو، جب زنگ والے لوہے کو بھٹی میں داخل کیا تھا تو بہت زنگ لگا تھا، لیکن جب بعد میں جب اس کو نکالا تو بالکل صاف ستھرا ہو کر کے نکلا تھا۔ عام طور پہ جب بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو ان حدیثوں کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے کہ مجھ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب ان روایتوں کو بندہ پڑھتا ہے تو تمنا کرتا ہے بیماری ایک دن اور رہتی تو اچھا رہتا، کیونکہ اللہ کی مغفرت کے مزے لوٹنے کا بندے کو موقع ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتکى المؤمن اخلصه ذلك، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کو پاک کر دیتی ہے۔ کیسے؟ کما یخلص القیر الخبث، جس طرح آگ لوہے کی آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال کر کے پھینک دیتی ہے۔ آگ کی بھٹی میں لوہا صاف ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہمارے گناہ بیماری کی وجہ سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بخار جس کو بندہ چھوٹی بیماری سمجھتا ہے، اس میں جب گناہ اتنے جھڑ جاتے ہیں تو اگر کوئی بڑی بیماری ہو، بڑا درد ہو، بڑی تکلیف ہو تو پھر اس کے اندر کتنے گناہ جھڑتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ام سلیم انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ مریض تو میں بیمار ہو گئی، فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ کہا یا ام سلیم اتعرفین النار والحدید وخبث الحدید، میرا آقا نے فرمایا ام سلیم تجھے آگ کے بارے میں معلوم ہے، لوہے کے بارے میں معلوم ہے اور لوہے کے زنگ کے بارے میں پتا ہے؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو میرا آقا نے فرمایا اے ام سلیم خوش ہو جا، کیونکہ یقیناً اگر تو نے اس تکلیف سے نجات پائی تو گناہوں سے تو ایسے ہی پاک ہو جائے گی جیسے لوہا آگ کے ذریعے زنگ سے بالکل صاف ستھرا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بشارت اگر آج بیمار کو دی جائے تو اپنی بیماری کو بندہ بھول جائے، بندہ بیماری بھول جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک انصاری عورت کے لیے گئے تو پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تیری؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں خیریت سے ہوں، بس خالی مجھے بخار آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کی گندگی کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کو ختم کر دیا کرتی، آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیا کرتی ہے، اس کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، اور خدا بچائے اگر کسی کو مہلک بیماری ہو جائے، معاذ اللہ کسی کو اگر کینسر ہو گیا یا اس طرح کی کوئی بہت تکلیف دہ بیماری ہو گئی تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کتنے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک بندہ جب کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کی عیادت کے لیے میں گیا تو کہنے لگا کہ دعا کیجئے مجھے موت آ جائے۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ بولے کوئی درد کی دوا کام ہی نہیں کرتی ہے، اب آخری یہی حربہ رہ گیا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ بندہ جب اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تب پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کتنا بخش دیتا ہے، لیکن بندہ شکوہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ شکایت نہ کرے، بیماری کو برا نہ کہے، بس اللہ سے لو لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دن کا جو بھی عمل ہو اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے اپنے بندے کو روک دیا، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، صحتیاب نہ ہو جائے، اس کے معمول کے اعمال پر ہی مہر لگاتے رہو۔ یعنی ایک بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں تہجد بھی پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا گھر پہ کسی طرح فرض ادا کر لے رہا، تہجد نہیں پڑھ پا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحت میں تہجد پڑھتا تھا، تہجد کا ثواب بھی اس کو دیا جائے۔ یہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو بیماری میں بھی اس کا ثواب اس کا جاری رکھا جائے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مسلم بیمار ہوتا ہے تو دائیں فرشتے سے کہا جاتا ہے میرے بندے کے وہ اعمال لکھتے رہو جو تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ اب کوئی بندہ اگر گنہگار ہے وہ بیمار ہو گیا اور ایک بندہ بدکار ہے وہ بیمار ہو گیا، دونوں کی بیماری میں کتنا فرق ہے۔ جو گنہگار تھا وہ کبھی نیک کام کرتا ہی نہیں تھا تو بیماری میں اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جو بندہ نیک تھا وہ بہت نیک کام کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا تو عمل اگرچہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ اعمال لکھے چلے جا رہے ہیں، سارے نیک اعمال اس کے لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لکھتے رہو جو تندرستی میں کرتا تھا، اور بائیں فرشتے سے کہا جاتا ہے میرے بندے کو تب تک معاف کیے رکھو جب تک
تک وہ میری قید میں ہے یعنی بیمار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جب یہ بات سنی نا تو وہ کہنے لگا کاش میں بیمار ہو کر ہمیشہ بستر ہی پر رہتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا اس بندے نے گناہوں کو ناپسند کیا، کیونکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا میں بیمار ہو جاتا، بستر پہ رہتا، میرے گناہ جھڑتے رہتے۔ تو ابو ہریرہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، تبھی تو بیماری کی بات کر رہا ہے، بیمار ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے پاک کر دے گا۔ اور یہ تو خالی بیماری کی نہیں بات ہے، ہر تکلیف کا مطلب کانٹا بھی اگر چپ جائے نا تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ آج کل جب لوگوں کو جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو وہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ان کی۔ اگر ان حدیثوں کو بندہ یاد رکھے نا تو تکلیفوں کا بھی اس کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ یہ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ما من شیء یصیب المؤمن فی جسدہ ویؤذیہ الا کفر بہ عن سیئاتہ۔ مومن کو جو بھی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے اور اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ پاؤں میں کانٹا بھی چپ گیا، اگر ایک مچھر نے کاٹ لیا نا اور اس سے بھی درد ہوا نا، اس درد بھی گناہوں کو کم کر دیتا ہے اور گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید، ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف، بیماری اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی رنج اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا بھی ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، اچانک ان کو کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے، اور کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ان کا دل پھر نیکیوں کے اندر لگنے لگ جاتا ہے۔ تو گناہ جب جھڑیں گے تو بندہ پھر نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چپ جائے، کانٹا بھی چپ جائے۔ بندہ سوچتا کانٹا چبنا تو کہاں کوئی بڑی بیماری ہے، لیکن کانٹا چبنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جس بندے کو بڑی تکلیف آتی ہے، ٹینشن ہو گیا، گھریلو پریشانیاں ہو گئی، اس کو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا سامان عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس مومن کو تکلیف میں دنیا میں کوئی کانٹا چپ جائے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف آ جائے تو اس پر اجر کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب جو بندہ جانے گا وہی تو اس کو سمجھے گا، اور جو نہیں جانے گا وہ شکوہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ وہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا، تو ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گنہگار ہو جائے گا۔ یہ تو تھا کانٹا چبھنے کا اجر۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے بتاتے ہیں، احد پہاڑ اگر پورا دیکھا جائے تو 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ اگر کسی کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائیں تو کیسے معاف ہوں گے؟ اس حدیث پاک کو سنیں، مغفرت اللہ کی کتنی برسا کرتی ہے بندوں پر۔ یہ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں میں نے حضرت ابو درداء کے ایام مرض میں ان کے پاس گیا، بیمار تھے، ان کے پاس گیا، میں نے کہا ابو درداء یقیناً ہم تو تندرست رہنا ہی پسند کرتے ہیں، بیمار ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو درداء نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الصداع والملیل لا تزالان بالمؤمن وان كان ذنب مثل احد حتى لا تدع من ذنبه مثقال ذرة من خردل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سر کی تکلیف اور اندرونی بخار جس مومن کو ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر گنہگار ہو۔ احد پہاڑ کے برابر بندہ گنہگار تھا، سر درد کرنے لگ گیا، اندر بخار ہو گیا اس کو، اب اس کو تکلیف ہوئی تو احد پہاڑ کے برابر جو گناہ تھے اس میں سے تھوڑا نہیں کم ہوا بلکہ رائی کے دانے برابر بھی گناہ نہیں چھوڑا جاتا، سارے گناہوں کی اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دیتا ہے۔ تو بندہ بیماری کے اندر گھبراتا کیوں ہے جب اتنی بڑی بشارتیں ملتی ہیں؟ اور یہ تو یہ دنیا میں، آخرت میں جب بندہ پہنچے گا نا قیامت کے میدان میں اور بیماروں کو، تکلیف والوں کو جب اجر ملے گا تو کہے گا کاش دنیا میں مجھے تکلیف آتی تو بہت اچھا رہتا۔ اور یہ آج ہم نیکی کی طرف نہیں مائل ہو پاتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ میرے آقا نے کیا بتایا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن جب اپنی بیماری سے صحت یاب و تندرست ہو جاتا ہے تو وہ رنگ اور صاف شفاف ہونے میں آسمان سے گرنے والے برف کی طرح ہو جاتا ہے۔
اولے آپ نے دیکھے ہوں گے گرتے ہوئے اولے جب گرتے کتنے صاف ہوتے ہیں. تو جس طرح اولا ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے ایسے ہی بندہ بیماری سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دم صاف ہو جاتا ہے. اب جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہا 1 مہینہ 10 دن 5 دن اور پھر تکلیف اٹھا کے ہاسپٹل سے باہر آتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم نے کئی بیماروں کو دیکھا جو بار بار تقریر سن کے بھی نہیں سدھرتے، بیمار ہو کے وہ سدھر جاتے ہیں. یہ پاکی کا سامان بن جاتا ہے. اور یہ تو تھا اولے کی طرح. اب ایک حدیث پاک میں فرمایا چاندی کی طرح. یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الصداع والملیل بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة المصفى. سر کی تکلیف اور اندرونی بخار مسلمان شخص سے تب تک جدا نہیں ہوتے جب تک اسے ایک دم صاف ستھری چاندی کی طرح کر کے نہیں چھوڑ دیتے. ایک دم چاندی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب وہ نئی خرید کے لاتے ہیں تو کتنی چمکتی ہے. ایسے ہی بندہ جب بیماری سے نکلتا ہے تو ایک دم بالکل ایسے صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے، ایک دم ستھرا ہو کر کے نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ان الحم والملیل لا تزالان بالمؤمن وان ذنبه مثل احد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثل حبة من خردل. سر کی تکلیف اور اندرونی بخار جس مومن کو ہوتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اس کا باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صبر سے کام لیں گے. ورنہ بہت سارے لوگ جو بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جایا کرتے ہیں. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیماری کی وجہ سے بندے کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرماتا جا کر سنو میرا بندہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے کیا کہتا ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے لوگ جاتے ہیں نا پوچھنے کے لیے تمہارے حال چال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیج دیتا، جاؤ دیکھو لوگ اس سے جب ملنے آ رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے. اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کرے تو اس کی طرف سے یہ عمل مجھ تک پہنچا دو. میرا بندہ اگر میرا شکر ادا کر رہا ہے مجھے بتاؤ. اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ اللہ کو بتانا نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو بتانا ہے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرے بندے کے لیے یہ اجر میرے ذمے ہے کہ اگر میں نے اسے فوت کر دیا یعنی اس کا انتقال ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا. بیماری میں اس نے میرا شکر ادا کیا، اگر اس کو موت آئی تو میں اس کو جنت دوں گا، اور اگر میں نے اسے بستر مرض سے اٹھا دیا تو اس کے بدلے میں ایسا گوشت دوں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، ایسا خون دوں گا جو پہلے والے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کو میں اپنی بخشش اور مغفرت سے مالا مال کر دوں گا. یہ وہ بندہ سوچے جو بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. آج کل تو بیماریاں جو عجیب طرح کی ہو گئی ہیں، لوگ ڈاکٹر کے جائیں گے نہیں ٹھیک ہوگا، بابا کے جائیں گے نہیں ٹھیک ہوگا، پھر حضرات کے پاس آئیں گے سب گھوم جائیں گے، اور پھر ایک دم نا امید ہو کر کے منہ لٹکا کر کے گھومنے لگ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. جب تک گناہ تمہارے ختم نہیں ہوتے تمہاری بیماری بھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے؟ حضرت ابو معمر ازدی فرماتے ہیں جب ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات سنتے تھے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تھی تو ہم چپ رہتے تھے، تو یہاں تک کہ وہ خود ہی بتا دیتے تھے. کہتے ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا سنو یقیناً بیماری کا اجر نہیں لکھا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے ہم پریشان ہو گئے، ہم کو بہت سخت لگی یہ بات. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بیماری کی بڑی نیکی ملتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بیماری کا اجر نہیں ملتا ہے، اجر نہیں لکھا جاتا ہے. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے. بولے جب پریشان ہو گئے تو انہوں نے پھر خود نے ہی ہمارا شبہ دور کیا. کہا لیکن اس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ جو ہے وہ بیماری سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بولے بیماری سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے سنا تو ہم کہتے ہیں بہت خوش ہوئے اور اس بات سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہو گئی. اور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بندہ جب بیمار ہو جاتا تو جب کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو اکیلے میں رونے لگ جاتا ہے. اب جب روتا ہے بیماری میں اس کے آنسو کا جب قطرہ نکلتا ہے تو اللہ کی بخشش کتنا جوش میں آتی ہے. فرمایا یہ حضرت یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ یقیناً بندہ جب اس حالت میں کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، پھر اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے. مکھی کے پر کے برابر کتنا چھوٹا آنسو وہ نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے بستر مرض سے اگر اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، یا اس کی جان کو قبض کرنا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ
موت دے دیتا ہے. یعنی ایک آنسو کے قطرے کی اللہ تعالیٰ اتنی لاج لگتا ہے, اگر اس کو موت دے دے تو اس کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دیتا ہے, اور اگر شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب تندرستی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک قطرہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بیمار کا اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بندے کو یہ بیماریاں بڑی کام آئیں گی. حدیث پاک میں ہے نا, میرے آقا نے فرمایا الحمى کیر من حر جہنم, بخار جہنم کی تپش کی دھونکنی ہے, وہی نصیب المؤمن من النار, اور یہ جہنم کی آگ سے مومن کا حصہ ہے. اللہ نے دنیا میں تمہیں بخار کی بیماری دی نا, جہنم کی آگ کا عذاب تم کو نہیں دے گا, یہ بشارت ہے اس کے اندر. تو بخار میں تھوڑی دیر تکلیف ہوگی, جہنم کا عذاب تو کتنا سخت ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما دیتا ہے. اور بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ 4 انعام دیتا ہے اس کو, 4 انعام. کون کون سے فرماتے ہیں یحییٰ بن ابی ہشام, ایک شامی شخص سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک بیمار کی عیادت کی, تو ان میں مہاجرین میں سے ایک صحابی بھی تھے, میرے آقا کے صحابی بھی تھے. تو صحابی نے کہا یقیناً مریض کو 4 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام, اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نہیں لکھتا, وہ معاف کر دیتا ہے, اور اس کا اجر اسی عمل کے مثل ہی لکھا جاتا ہے جو تندرستی میں کرتا تھا. جو بیماری سے پہلے کام کرتا تھا اللہ بغیر کیے ان کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور بیماری اس کے ہر جوڑ میں گناہوں کا پیچھا کر کے وہاں سے باہر نکال دیتی ہے. گناہوں کا پیچھا کر کر کے وہ بیماری سارے گناہوں کو باہر نکال دیتی ہے. اور پھر اگر تو زندہ رہے تو گناہوں سے بخشش ہوئی زندگی گزارتا ہے, اور موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملا کرتی ہے. تو راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر بیمار کہنے لگا اے اللہ میں ہمیشہ بستر مرض پر ہی پڑا رہا ہوں. جب اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں تو پھر مریض تمنا کرنے لگا کہ کاش ہمیشہ جو ہے وہ میں بستر ہی کے اوپر پڑا رہوں اور میں ٹھیک ہو کر کے باہر نہ آنے پاؤں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور یہ بیماری کی جو بات چل رہی لمبی بیماری کی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایک رات کے لیے بیمار ہو گیا, ایک رات کے لیے, تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیکفر عن المؤمن خطایا کلها بحمى لیلہ, اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار کے بدلے میں بندہ مومن کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ایک رات کا بخار یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ خالی چھوٹی بیماریوں کے بارے میں حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں. اب اس سے آپ بڑی بیماریوں کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا انعام و اکرام پایا کرتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بخار جہنم کی دھونکنی ہے. جس مومن کو بخار ہوتا ہے اسے جہنم کا حصہ مل گیا, یعنی اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا عذاب پھر نہیں دے گا. لیکن یہاں پہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا, یہ ایک رات کی بیماری کا بھی میں نے ذکر کیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حمى لیلہ کفارۃ السنہ, ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو جو بندہ سال میں ایک بار بیمار ہو جاتا ہے تو ویسے ہی اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے بڑا نیک بن جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا نا, جب تیز آندھی چلتی ہے تو سوکھا ہوا جو درخت رہتا ہے وہ پتے دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا آقا فرماتے ہیں, یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شجرہ, اللہ کے رسول علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے اور جا کر کے رک گئے. فہزها, اور پھر درخت کو زور سے ہلایا. جب ہلایا تو ظاہر سی بات ہے حتی سقط من ورقها, ماشاءاللہ, تو یہاں تک کہ جتنے اللہ نے چاہے اس درخت کے پتے نیچے گرے. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا المصائب والاوجاع فی ذنوب امتی اسرع منی فی هذه الشجرہ, تکلیفیں مصیبتیں میری امت کے گناہوں کو ایسی جھاڑ دیتی ہیں جیسے درخت کے پتوں کو یہاں پہ جھاڑا گیا ہے. درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تیز جھاڑ دیتی ہے. یہ حدیثیں آج ہم سن رہے ہیں, لیکن جب کبھی بیمار ہو جائیں گے اور بیماری میں یہ حدیثیں یاد آئیں گی تو پھر ان کا مزہ الگ آئے گا. ایک رات کے بخار کا ثواب دیکھا, اب 3 دن تک اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یہ حضرت انس بن مالک بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے ایک آدمی آیا, ان کے پاس ٹھہر گیا اور کہا ابو حمزہ اگر میرا گھر دور نہیں ہوتا نا تو میں روزانہ آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا اور آپ کو سلام کرتا. حضرت انس اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے پر, چہرے پر کپڑے کا ٹکڑا اور
रुमाल कुछ रखा हुआ था, उन्होंने वो रुमाल हटाया, सीधे होकर के बैठ कर कहा सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को सुना है, जो शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो तब तक रहमत में दाखिल होता है जब तक कि उसके पास पहुंच न जाए, फिर जब उसके पास जाकर के बैठ जाता है तो रहमत उसे ढांक लेती है। फिर हजरत अनस कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैंने पूछा ये तो मरीज के पास जो जाता उसकी फजीलत हो गई, मरीज को क्या सवाब मिलता है? मेरे आका ने फरमाया जब बंदा 3 दिन तक बीमार रहता है, 3 दिन तक, तो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। बच्चा जब पैदा होता है कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। और लोग कहते हैं कि दुआ, इसीलिए दुआ जब की जाती है लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, मरीज की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं ना, ला तुरद्दु दावतुल मरीज हत्ता यबरा, मरीज की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। इसलिए बीमार आदमी से दुआ भी करवाना चाहिए, बीमार आदमी और लाचार आदमी की भी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। ये अब्दुल्ला बिन अबी सालेह कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो इमाम ताऊस मेरे पास आए, मैंने गुजारिश की कि हुजूर अब्दुर्रहमान दुआ फरमा दीजिए, तो उन्होंने कहा आप खुद अपने लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ताला से जब कोई लाचार आदमी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो बीमार आदमी, आप भी देखते हो ना बीमारों की दरखास्तें आती हैं कि दुआ कर दीजिए, खैर वो तो मोमिनों की दुआ तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बीमार खुद अगर अपने लिए भी दुआ करे ना तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता, रद्द नहीं करता। इसीलिए जब बंदा बीमार हो जाए तो चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में अपनी आरज़ुएं और तमन्नाओं को मांगना चाहिए ताकि अल्लाह ताला बीमारी के अंदर उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है बीमारों पर, और ये बात आपको अहले ईमान ही में मिलेगी। काफिरों को आप देखते हैं ना, वो जब बीमार बहुत घबरा जाते हैं, और अगर आपने देखा होगा तो लॉकडाउन में देखा होगा, लॉकडाउन के अंदर मरने वालों की तादाद जो है ना वो कुफार की ज्यादा थी, हालांकि वो बड़ी फैसिलिटी के साथ में थे उसके बावजूद भी। और ये बात तो है कि उनकी तादाद ज्यादा है तो मौत भी उनकी ज्यादा हुई, लेकिन वो जो मरे ना वो इसलिए मरे कि उनके पास में कोई ऐसा पावर नहीं है जैसे हमारे पास कुरान और हदीस का पावर है, हमारे पास तसल्ली का सामान है, सब्र और शुक्र के जराए हमारे पास मौजूद है। उनके पास कोई ऐसी फजीलत है ही नहीं कि बीमार हो जाओ तो कुछ मिलता है, वो तो यही है बीमार हो गए तो बांध दिया किसी ने, ठीक हो गए तो खोल दिया। तो इसलिए वो लोग बीमारी का सदमा तो रखते हैं और वो सदमा उनके लिए और भी ज्यादा हो जाता है, और मोमिन थोड़ी देर तकलीफ महसूस करता है, लेकिन हदीस को सुन करके फिर उसे बड़ी राहतें और बड़ा सुकून और बड़ा आराम मिला करता है। और जब ये हदीसें आप याद रखेंगे तब जाकर के आपको इसका सुकून मिलेगा। आमतौर पर जब लोगों को ये रिवायतें मालूम नहीं होती हैं तो फिर वो भी वावेला करते हुए नजर आते हैं। यहाँ आखिर के अंदर मैं एक रिवायत पेश करता हूँ जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि बंदा मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला जब कोई मुसीबत देता है तो मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए। ये हजरत हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद अपने उर्वा के बारे में बयान करते हैं। ये हदीस पाक अगर कोई बीमार आदमी पढ़े ये रिवायत तो उसको बड़ी तस्कीन मिलती है। कहते हैं कि मेरे वालिद उर्वा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ, बादशाह की तरफ रवाना हुए। अभी वादी कुरा में पहुंचे थे कि पाँव में तकलीफ हो गई, देखा कि फोड़ा निकल आया, तो उन्होंने अभी सफर की चंद ही मंजिलें तय की थी, बहुत दूर जाना था, तो लोगों ने इरादा किया कि ऊंट पर बिठा दें पालकी के अंदर। उन्होंने इनकार किया, लोगों ने जबरदस्ती उनको बिठा दिया। अब जब पालकी में बैठे सुबह हुई तो कहा मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि बिर्रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह ताला लोगों के लिए जो रहमत खोलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम, अल्लाह ने ये कजावा हमारे लिए बनाया है, ये मोमिन की शान होती है। अब ये हो गया, अब उसके बाद में पाँव की तकलीफ बढ़ गई। जब वलीद के पास पहुंचे तो बादशाह ने देख के कहा कि अबू अब्दुल्ला तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, तकलीफ बहुत ज्यादा आगे जा रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे खदशा है कि फिर बीमारी आगे बढ़ जाएगी। तो आपने फरमाया ठीक है जो बेहतर लगे कर दो। अब बीमार को डॉक्टर को बुलाया गया। अब आजकल सुन करते हैं, उस जमाने में जब कुछ काटना रहता था तो नशा वगैरह की कोई चीज़ पिला देते थे, बूटी वगैरह, तो उससे मरीज को एक अलग कैफियत हो जाती थी और वो ऑपरेशन हो जाता था। तो जब नशावर चीज़ पिलाने लगे तो आपने कहा मैंने आज तक नशे वाली चीज़ नहीं पी है, मैं इसको नहीं कबूल करूँगा। ये तकवा है। फतवा तो यही है कि ऐसी हालत में सुन कराने के लिए अगर अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाए तो कर सकते हैं, अगरचे अल्कोहल ये नापाक है और हराम है, लेकिन सुन करते वक्त में अल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं यूज़ करूँगा। जैसे हुजूर ताजुश शरीअह रहमा के जब आँख
دماغ کا آپریشن ہوا, ڈاکٹر نے سن کرنا چاہا, میں یہ حرام چیز نہیں استعمال کروں گا, بغیر سن کی آپ نے آنکھ کا آپریشن کروایا. تو یہ تقوی والوں کی باتیں ہوا کرتی ہے. تو بیمار نے طبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آری پکڑی, اس کو گرم کیا, اور گرم کر کے اس کے بعد میں عروہ بن مسعود کو ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کے لیے کہا. طبیب نے آدھی پنڈلی ان کی آدھی سے تھوڑی زیادہ پنڈلی کاٹ دی. اتنا درد اگر ہو بندے کی پنڈلی کاٹی جائے بغیر سن کیے ہوئے, کیا کیا, ہس ہس, بس ہلکی سی تھوڑی درد کی آواز نکلی اور کچھ چو بھی نہ کیا انہوں نے. تو یہ دیکھ کر کے ولید کہنے لگا میں نے اتنے صبر والا بزرگ نہیں دیکھا. اب یہ تو ایک حادثہ ہوا. اب اسی سفر میں ان کا ایک بیٹا تھا محمد, تو اس کا انتقال کیسے ہوا, وہ جانوروں کے طویلے میں گیا اور پیشاب کے لیے بیٹھا تھا, تو ایک خچن نے آ کر کے ٹانگ ماری جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا پیارا بیٹا تھا یہ بھی چلا گیا, انہوں نے کوئی جو ہے رونا دھونا نہیں کیا. اب واپس جب پہنچے تو ان کا ایک دوست آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ جیسے لوگوں کے علم کے محتاج ہیں, آپ کو تکلیف پہنچی, یعنی آپ کی تعزیت کرنے لگا. جواب آپ نے کیا دیا معلوم ہے, کہتے کوئی تکلیف والی بات نہیں, اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے, ایک ہی پاؤں تو لیا, 3 پاؤں تو 2 پاؤں, یہ 1 پاؤں اور 2 ہاتھ تو اللہ نے میرے لیے چھوڑ دیے نا. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. اور جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی تھی تو ان میں سے ایک ہی کو تو لیا ہے, باقی اولاد تو میرے 7 بیٹے تھے, 6 بیٹے تو باقی ہیں نا. یعنی بیٹا انتقال کر گیا, پاؤں کر گیا, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, 6 باقی, ایک ہی بیٹا گیا ہے, 1 پاؤں کٹا ہے, 3 میرے حصے تو باقی ہے نا. تو یہ جو روایتیں پڑھے گا, جس کے پاس علم ہوگا, اللہ جس کو توفیق دے گا, تو پھر وہ اللہ کی مغفرت کا مزہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اشرۂ مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت کرنا چاہے تو بیماری دے کر کے بھی آپ کی مغفرت فرما دے. میں نے بتایا تھا نا اس عشرے میں اللہ خوب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مغفرت اس طرح ہو جس طرح سے توبہ کے ذریعے ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صغیرہ گناہوں کو اس طرح بیماری دے کر کے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما, ایمان پہ زندگی اور ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.